السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیصل وائس یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم ایک نقاب پوش بزرگ کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ایک نقاب پوش بزرگ زمانے جاہلیت میں عرب کے کسی علاقے کے بادشاہ تھے۔ یہ پہلے عشق مجاز میں مبتلا تھے اور بہت اچھے شاعر تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے عشق حقیقی نے ان کے دل پر اثر کیا تو حکومت و سلطنت تلخ معلوم ہونے لگی۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین ہو کر بادشاہ آدھی رات کو اٹھا، گدڑی اوڑھی اور اپنے سلطنت سے باہر نکل گیا۔ دل میں عشق الہی کی آگ پیدا ہو چکی تھی۔ سلطنت کا شور و گل محبوب حقیقی کی یاد میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ آخر کار پیمانہ صبر چھلک گیا، ایک چیخ ماری اور دیوانہ صحرا کی طرف چل دیا۔ اس عاشق صادق کی سچی آہ نے اس کو سلطنت کے مضبوط قید و بند سے آزاد کر دیا۔ چنانچہ عشق حقیقی نے اس بادشاہ کو تخت و تاج سے بیزار کر کے آدھی رات کو جنگل کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، سنگلاخ پہاڑوں، دریاؤں، صحراؤں سے دیوانہ وار گزرتا ہوا وہ بادشاہ اپنی حدود سلطنت سے نکل کر دوسرے ملک تبوک کے سرحد میں داخل ہو گیا اور چہرہ پر نقاب ڈال لی تاکہ عام لوگ پہچان نہ سکیں کہ یہ گدری پوش کسی ملک کا رئیس یا بادشاہ ہے۔ ملک تبوک میں اس بادشاہ پر جب کئی فاقے گزر گئے تو ضعف و نقابت سے مجبور ہو کر مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانے لگا۔ عام حالات میں اگرچہ چہرے پر نقاب پڑا رہتا تھا، لیکن جب کبھی ہوا کے جھونکوں سے ہٹ جاتا تو شاہی چہرے کا جلال مزدوروں پر ظاہر ہو جاتا۔ آخر کار مزدوروں میں تذکرے ہونے لگے کہ یہ نقاب پوش کسی ملک کا سفیر یا کسی سلطنت کا بادشاہ لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر ساری سلطنت میں مشہور ہو گئی اور تبوک کے بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ ناظرین، ادھر بادشاہ کو فکر ہوئی کہ مزدور کے بھیس میں کسی دوسری سلطنت کا بادشاہ یا سفیر کہیں جاسوسی تو نہیں کر رہا اور میری سلطنت کے راز معلوم کر کے حملہ آور ہونے کا منصوبہ نہ بنا رہا ہو۔ تحقیق کرنی چاہیے کہ ماجرا کیا ہے۔ شاہ تبوک نے فوراً سامان سفر باندھا اور خفیہ طور پر حالات معلوم کرنے کے لیے مزدوروں کی جھرمٹ میں گھس گیا جہاں وہ نقاب پوش اینٹیں بنا رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کے علاوہ تمام مزدوروں کو دور ہٹا دیا اور اس کا نقاب اٹھا دیا، اور بادشاہ نے اس کے چہرے کی رونق کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ بادشاہ معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ اپنے صحیح حالات سے مجھے آگاہ کیجیے۔ آپ کا یہ روشن چہرہ شہادت دیتا ہے کہ آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ نے یہ فقیری اور مسکینی کس وجہ سے اختیار کی ہے؟ ناظرین، تبوک کے بادشاہ نے مزید متاثر ہو کر کہا، آپ نے اپنی راحت اور بادشاہت کو اس کلفت و فقر کی تکلیف پر قربان کیا۔ اے عالی حوصلہ، آپ کی اس ہمت پر میری یہ سلطنت تبوک ہی نہیں بلکہ سینکڑوں سلطنتیں قربان ہوں۔ مجھے جلد اپنے راز سے آگاہ کیجیے۔ اگر آپ میرے پاس مہمان رہیں تو میری خوش نصیبی ہوگی اور آپ کے قریب سے میری جان خوشی سے 100 جان کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح بہت سی ترکیبوں سے شاہ تبوک فقیری کے لباس میں چھپے ہوئے بادشاہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا تاکہ اس کا راز کھل کر سامنے آ جائے، لیکن راز و نیاز کی گفتگو کی بجائے اس نقاب پوش بادشاہ نے شاہ تبوک کے کان میں محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کے درد و عشق کی نہ جانے کیا بات کہہ دی کہ اس وقت یہ بادشاہ شاہ تبوک بھی عشق الہی سے دیوانہ ہو گیا اور اپنی سلطنت کو ترک کر کے اس نقاب پوش بزرگ بادشاہ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ناظرین، آدھی رات کو یہ دونوں بادشاہ اس ملک سے نکل کر کسی اور سلطنت میں چل دیے تاکہ مخلوق پریشان نہ کرے اور دل کی فراغت کے ساتھ سے محبوب حقیقی کی یاد میں مشغولی نصیب ہو۔ یہ دونوں بہت دور تک چلتے رہے، یہاں تک کہ کسی تیسری سلطنت میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، بادشاہت کو چھوڑ کر آنے والے اس عاشق صادق نقاب پوش کی بات میں نہ جانے کیسی لذت تھی کہ شاہ تبوک پر سلطنت کی تمام لذتیں حرام ہو گئیں۔ سارے عیش اس لذت کے سامنے بیچ ہو گئے اور دل میں عشق الہی کا ایک دریا جوش مارنے لگا۔
ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا کی تمام لذتوں کے خالق اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی لذت ایسی لذت ہے کہ ساری دنیا کی لذتیں اور مزے اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص عشق حقیقی کی دولت سے محروم ہو تو اپنے آپ کو کسی کامل اللہ والے کے قدموں میں فنا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ دولت عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔